نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہو گیا، اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہو گیا، بارگاہ شاہ عالم کا نظارہ ہو گیا، ہم شبیہ مصطفیٰ شان تجمل مرحبا، خیرہ آنکھیں ہو گئیں جب جلوہ آرا ہو گیا، عرش کی دانائیوں پہ خلق پروانہ بنی، عرش کی دانائیوں پہ خلق پروانہ بنی، ہر نظارہ اہل دل کے حق میں پیارا ہو گیا، قرب حق قرب نبی قرب علی اس کو ملا، جس کو ان کی مست آنکھوں کا اشارہ ہو گیا، المدد یا شاہ عالم جب بھی لب پہ آ گیا، یوریش گرداب میں ظاہر کنارہ ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آج بیان کرنا ہے سیرت حضور سیدنا شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت سراج الدین المعروف شاہ عالم محبوب الباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، کنیت ابو البرکات، لقب سراج الدین، اور آپ کا خطاب شاہ عالم محبوب باری ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو محمد برہان الدین قطب عالم بخاری بن سیدنا خواجہ ناصر الدین محمود بن خواجہ سید جلال الدین حسینی مخدوم المعروف جلال الدین جہانیہ جاں گشت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مخدومہ بی بی آمنہ سلطانہ خاتون بنت کریم خان بن عماد الدین خداوند صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آباء و اجداد کے سیرت و کردار اور ان کے اطوار کے آئینہ دار حضرت سیدنا سراج الدین شاہی عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جید اولیاء کرام میں، اور آپ کی والدہ ماجدہ اپنے وقت کی عارفہ عابدہ زاہدہ اور عفیفہ روزگار خاتون تھیں، اکثر روزہ سے رہتی،
اور عبادت خداوندی میں مصروف رہتی اور اپنی جبین نیات ہمیشہ اپنے خالق کے سامنے سجدے میں رکھتی۔ آج اس مختصر سی محفل میں حضرت سراج الدین شاہی عالم محبوب الباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عقیدت میں خراج محبت پیش کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سراج الدین شاہی عالم محبوب باری کی ولادت شریف سے 1 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ مجلس روحانیت منعقد تھی اور روئے زمین کے اقطاب زمانہ بارگاہ رسالت مآب میں شرفیاب دیدار جمال جہاں آ رہا تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ عنایت اس مجمع اقطاب پر نگاہ ڈالی، معائنہ فرمایا کہ اکثر اقطاب کے فرزندان ذی مرتبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن برہان الدین قطب عالم بخاری تنہا ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند، تمہارے ہمراہ کوئی نہیں؟ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پر انور سے ایک نورانی خرما حضور سیدنا سرکار قطب عالم بخاری کو مرحمت فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس کو کھا لو۔ سیدنا قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیل حکم رسالت مآب میں خرما تناول فرمایا۔ منقول ہے اسی شب میں آپ کی اہلیہ محترمہ مخدومہ آمنہ سلطانہ حاملہ ہوئی اور بعد مدت معینہ حضرت سیدنا ابو البرکات سراج الدین شاہی عالم محبوب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے سرزمین گجرات روشن و منور ہوئی۔ حضرت سرکار شاہی عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف 17 ذوالقعدہ ہجری 817 بروز دوشنبہ کی شب میں حضرت سلطان احمد خلد آشیانی بانی احمد آباد کے دور حکومت میں سرزمین پٹن گجرات کی پرانی راجدھانی میں ہوئی اور بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں، آپ ان آنے والے واقعات سے اندازہ لگائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا شاہی عالم علیہ رحمت رضوان کی ولادت سے پہلے جبکہ آپ کے والدہ ماجدہ کو 8 ماہ حمل گزر گئے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کو شدید درد ہوا۔ گھر کی عورتوں نے سمجھا شاید یہ درد زا ہے، اور ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے وہی درد ہے۔ دایا کو بلایا، دایا نے آپ کی والدہ ماجدہ کے جسم کو ہاتھ لگایا ہی تھا درد چیک کرنے کے لیے کہ بآواز بلند شکم مادر سے حضرت سیدنا شاہی عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دور ہو، ہٹ جاؤ، ابھی ہمارا آنے کا وقت نہیں آیا، ہماری پیدائش 1 ماہ بعد ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ سن کر دائی دہشت زدہ ہو کر دور ہٹ گئی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا درد شکم بھی ختم ہوا، اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد آپ اس خاکدانِ گیتی پہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔ روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم کا یہ معمول تھا، روزانہ شب میں آبادی سے دور ایک گنبد میں رونق افروز ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ جس شب سرکار شاہی عالم محبوب الباری کی ولادت ہونے والی تھی، اس شب کو بھی آپ حسب معمول آبادی سے باہر اسی گنبد میں مشغول عبادت ہیں۔ یک بارگی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے گنبد تجلیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب عالم برہان الدین بخاری سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے برہان، اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے جو محمد المشرب ہے، اس کا نام ہمارے نام پہ محمد رکھنا، اور یہ خرقہ لو اور یہ خرقہ اسے جا کر پہنا دو، اس کی تعظیم اور تکریم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، اس لیے کہ وہ درگاہ خداوندی میں مرتبہ محبوبیت رکھتا ہے، اور یہی بشارت دینے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا، ابھی تک در و دیوار سے انوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہو رہے تھے، تمام فضا آپ کی زلف مشک بو کی خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، اور آپ کا عطا کردہ وہ خرما بھی موجود تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بحکم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پہ تشریف لائے تو خوشخبری ملی کہ فرزند کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے غسل دیے جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ اپنے نومولود فرزند کو پہنایا، سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے کان میں اقامت کہی، اور آپ کا نام اسم گرامی محمد رکھا گیا۔ گویا حضرت سرکار سراج الدین شاہی عالم محبوب البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عطائے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ تو وہ واقعات ہیں جن کا تعلق حضور سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے ہے، جن کا تعلق۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و منصب عطا فرمایا ہے۔ سرکار سراج الدین شاہ عالم مادرزاد ولی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تصرفات بھی تھے۔ سنیے، حضرت خواجہ صفی الدین جعفر بدر عالم، انہوں نے اپنی کتاب صد حکایات میں تحریر فرمایا ہے کہ جب خواجہ سید محمد سراج الدین شاہی عالم بخاری اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری تخت پر استراحت فرما رہے تھے، اور آپ بھی اسی تخت پر اپنے خاندانی اوراد اور وظائف معمولات میں مشغول تھی۔ اتفاقاً آپ کچھ وظیفہ کچھ دعا پڑھ رہی تھی، اور اس دعا کے اعراب میں زیر و زبر میں کچھ غلطی واقع ہو گئی۔ حضرت شاہی عالم نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے اس غلطی اور عبارت کے اعراب کی درستگی کے لیے ٹوکا اور فرمایا، یہ عبارت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سہو پر آگاہ ہو کر فوراً عبارت کے اعراب کو درست تو کر لیا۔ وظیفہ خانی سے فارغ ہو کر میں نے قطب عالم سے دریافت کیا کہ یہ آواز آپ کی تو نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کی آواز تو میں جانتی ہوں۔ حیرت ہے کہ جب آپ کی آواز نہیں تھی تو یہ آواز اس وقت کس نے دی؟ کون تھا جس نے مجھے میری اس غلطی پہ ٹوکا؟ اللہ اللہ۔ حضرت سید برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، بیگم یہ آواز اس بچے کی تھی جو ابھی تمہارے شکم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علوم اولین اور آخرین بطور کرامت عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ شان حضور سیدنا شاہی عالم مادرزاد ولی ہیں کہ شکم مادر سے آپ کلام فرما رہے ہیں۔ لخت دل من
بمکتب نہ رفت وقت نہ نویس بغمز مسئلہ آموغ صد مدرس را. یہ اللہ والے اولیاء اور صالحین کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں یہ تصرفات عطا فرماتا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضور سیدنا شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے وقت کے جگت عالم دین فقیہ وقت ہیں. آپ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل اور تحصیل اپنے والد گرامی حضور سیدنا برہان الدین قطب عالم بخاری سے حاصل کی. اس کے علاوہ اپنے والد گرامی کے حکم سے اس زمانے کے مشہور اور معروف علماء اور مشائخ سے شرف تلمذ حاصل کیا، جن میں سر فہرست آپ کے والد گرامی ہیں. پھر بدر المحققین سراج الصدیقین حضرت مخدوم شیخ احمد گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شیخ کھٹو مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہیں. حضرت خواجہ شاہ بارک اللہ چشتی، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید اور حضرت خواجہ مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلی کے خلیفہ ہیں. حضرت خواجہ مولانا سید کمال الدین حنفی چشتی اور سید المحققین حضرت علامہ مولانا علی، جن سے آپ نے علم قرات اور تجوید کے ساتھ ساتھ نحو اور صرف کی بھی تعلیم حاصل کی. اس طرح بے شمار اپنے وقت کے مشائخ اور علماء کرام سے آپ نے درس حاصل کیا. آپ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے. آپ کے اساتذہ بھی اس دور میں جو آپ کی پڑھائی کا زمانہ ہے، آپ کی کرامتوں کے اظہار پہ آپ کو مبارکبادی بھی دیتے اور ششدر رہ جایا کرتے تھے. جب آپ کا دور طالب علمی ہے، آپ کے استاد حضرت علامہ مولانا قاری علی، جن سے آپ نے قرات اور نحو صرف حاصل کیا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم ان سے ملنے گئے اور وہ قرآن مجید کے دور میں مصروف تھے. حضرت علامہ مولانا قاری علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہزادے دل چاہتا ہے کہ اس وقت گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھاتے. آپ نے سنتے ہی فوراً اپنی تختی کے نیچے ہاتھ ڈال کر حلوہ اور روٹی نکال کر استاد گرامی کی خدمت میں پیش کر ڈالی. استاد کو اس پر بے حد حیرت ہوئی. دل میں سوچا اگر پہلے ہی اپنے ساتھ گھر سے لائے ہوتے تو اس کو ایسا گرما گرم نہ ہونا چاہیے تھا. پھر بطور امتحان مولانا موصوف نے فرمایا، حضرت آپ نے نہایت نفیس و شیریں گرما گرم حلوہ تو کھلایا، لیکن میرے گھر والوں کے لیے تو کچھ تبرک عنایت فرمائے. اللہ اللہ. آپ نے دوبارہ برجستہ اپنے ہاتھ کو تختی کے نیچے ڈالا. حسب ثابت اپنے ہاتھوں میں گرما گرم اور روٹی اور حلوہ موجود تھا. استاد گرامی کی خدمت میں پیش کیا. حضور لیجئے، یہ آپ کے اہل خانہ اور گھر والوں کے لیے تبرک ہے. یہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت ہے جن کا تعلق آپ کے بچپنے سے ہے اور آپ کے دور طالب علمی سے ہے. حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا مقام و منصب حاصل ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم واقعہ میں بیدار ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تشریف لا کر آپ کو نہایت اور شفقت سے اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عالم سے فرما رہے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ گویا آپ نے کرم فرمایا، دیدار بھی عطا کرایا، اور اپنے دونوں خلیفہ اور نائب حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعارف بھی سرکار شاہ عالم کو کروایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں آپ کا جو مقام و منصب ہے، اللہ اس لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کرامت عطا فرمائی ہے۔ ایک بار حضرت خواجہ برہان الدین قطب عالم سرکار شاہ عالم کو ان کے بھائیوں کے ساتھ لے کر حضرت مولانا علی شیر پٹنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ بھائی اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ غالباً حضرت قطب عالم آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرتے۔ آپ کے لیے چھوٹا ہونے کی وجہ سے عمر میں کوئی علادہ گھوڑا نہیں تھا۔ کسی نے آپ کو چھیڑنے کے لیے یہ جملہ کہہ دیا، شما مرکب نمی داری برکاب والد پا پیادہ دید، تمہارے پاس گھوڑا تو ہے نہیں، تم پیدل ہی والد صاحب کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلے آؤ۔ آپ نے فوراً جست لگا کر قریب کی ایک دیوار تھی اس پہ سوار ہو گئے، ایڑ لگائی اور دیوار سے کہنے لگے، چلو گھوڑا نہیں ہے نہ صحیح، تو ہی آج ہمارا گھوڑا بن جا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اللہ وہ دیوار چلنے لگی۔ جب والد ماجد نے دیکھا، آپ نے فرمایا اسکن، یعنی اے دیوار ٹھہر جا۔ اتنا کہنا تھا، دیوار ٹھہر گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ آج اس فرزند کو میرے والد گرامی حضرت سیدنا ناصر الدین محمود بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام مختومی اور محمدی حاصل ہو گیا۔ اللہ اللہ این سعادت بزور بازو نس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اور سماعت کریں، ہجری 828 کا واقعہ ہے، جبکہ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریف کا یہ 11واں سال تھا۔ آپ کے قلب میں دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، کاش آپ کے جد امجد سید الاقطاب حضرت مخدوم سیدنا جلال الدین جہانیہ جانگشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بنفس نفیس عالم واقعہ میں دیدار دکھائیں، اور یا ولدی یعنی اے میرا بیٹا یہ کہہ کر خطاب فرمائے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختوم جہانیہ جانگشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے صحت نسم کی دلیل کے سلسلے میں فرمایا تھا، یا ولدی یعنی اے میرے بیٹے۔ ایسے ہی دل میں تمنا ہوئی کہ جد امجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم کو بھی اپنا دیدار دکھائیں اور یا ولدی فرمائیں۔ اللہ اللہ آرزو آنی تھی، کچھ دن گزر گئے، اور ایک دن وہ خوش نصیب گھڑی بھی آئی۔ حضرت مخدوم سیدنا جلال الدین جہانیہ جانگشت عالم واقعہ عالم بیداری میں اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے حضور سیدنا شاہ عالم بخاری کو مشرف فرمایا، اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اونچ شریف کی زبان میں اے پتر یعنی اے بیٹے یا ولدی کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہ مقام و منصب سرکار شاہ عالم محبوب الباری کا ہے۔ این سعادت بزور بازو نس تھا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اب سماعت کریں، حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم محبوب باری کی ذات گرامی ولایت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم و فضل عطا فرمایا ہے۔ آپ کی ذات گرامی کا شمار ہندوستان کی ان عرفہ و اعلیٰ ہستیوں میں ہے جن کو دنیا کے دانشوروں نے شریعت اور طریقت کا سنگم مانا ہے۔ اگر آپ مہتاب طریقت ہیں تو آفتاب شریعت بھی ہیں۔ اگر ایک طرف آپ
باطنی طریقہ پہ عدیم النظیر صوفی فقید المثال عارف ہیں، تو دوسری طرف آپ ظاہری اعتبار سے علم و فضل کے تاجدار بھی ہیں۔ حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم بخاری کی اعلیٰ تربیت اور قدم قدم پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے آپ کو علم و آگہی کا در شہسوار بنا دیا تھا۔ پروردگار عالم نے آپ کو ایسا دل و دماغ، ایسی فہم و فراست، ایسا ذہن و حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آج عوام تو عوام، خواص بھی آپ کے علم و فضل کے حالات پر انگشت بدندہ ہیں۔ ذرا سنیے اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ صاحب صد حکایات نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاقل و دانا، ذہین و فہیم تھے۔ 16 سال کی عمر میں جملہ علوم معقول، منقول، فروع و اصول، منطق و فلسفہ، حکمت و کلام، معانی، فقہ و تفسیر، حدیث و تصوف سے آپ نے فراغت پالی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ خواجہ صفی الدین جعفر بدر عالم فرماتے ہیں کہ سیدنا سراج الدین شاہ عالم محبوب باری کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ شریف کو اپنے استاد گرامی سے صرف 4 دن میں پڑھ لیا، جبکہ ہدایہ اولین ہدایہ آخرین میں فقہ حنفی کے مسائل تقریباً 2000 صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنی عظیم ضخیم کتاب، مگر اللہ استاد گرامی سے اس کتاب کو صرف 4 دن میں پڑھی نہ لیا، بلکہ اس کو اپنے دماغ میں اس طرح محفوظ و ضبط کر لیا کہ آپ شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھیں گے، آپ جب استدلال کرتے ہیں تو ان میں ان کتابوں کے دلائل بھی پیش فرما رہے ہیں۔ سماعت کریں اللہ تعالیٰ نے کیسا علم و فضل دیا ہے۔ حضرت صدر جہاں حضرت قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے پایا کے عالم ہیں، آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور آپ کے بزرگوں کا قائم کردہ ایک زبردست مدرسہ احمد آباد میں تھا۔ اس میں نحو، صرف، ادب، حدیث، فن تفسیر اور جملہ معقولات کی بڑی عمدہ تعلیم ہوتی تھی۔ اس مدرسے میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ صدر جہاں حضرت قاضی صدر الدین کے بزرگوں کا اصل وطن جاپانیر تھا، احمد آباد آ کر سکون اختیار کر لی تھی۔ آپ ہی سے حضرت مولانا میاں احمد مخدوم، جو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں، تعلیم حاصل کی۔ آپ ہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ شروع میں صدر جہاں حضرت شاہ عالم کے متعلق خوش اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ جب کبھی بھی شاہ عالم کا ذکر آپ کی مجلس میں ہوتا تو ذکر بھلائی سے نہ کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت میاں احمد مخدوم کی موجودگی میں شاہ عالم کا ذکر صدر جہاں کی مجلس میں نکتہ چینی کے ساتھ ہوا۔ اب چونکہ حضرت میاں احمد مخدوم سرکار شاہ عالم کے خلیفہ ہیں اور حضور شاہ عالم آپ کے مرشد اور پیر ہیں، جب اس طرح ذکر ہوا قاضی صدر الدین کی مجلس میں تو آپ کو ناگوار گزرا۔ آپ نے دل میں پختہ عہد کر لیا کہ آئندہ صدر جہاں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے نہ جاؤں گا۔ جب میاں مخدوم اپنے مرشد گرامی سرکار شاہ عالم کی خدمت میں آئے تو تبسم فرماتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ آج تعلیم حاصل کرنے گئے تھے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں گیا تھا۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا قاضی صدر الدین کی صحبت ہرگز ترک نہ کرنا، ان کی ہستی آج زمانے میں غنیمت ہے۔ جب حضور شاہ عالم نے فرمایا اب تو ضروری ہو گیا کہ اب قاضی صدر الدین کے یہاں تحصیل علم کے لیے جانا پڑے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، بیان کرتے ہیں کہ قاضی صدر الدین کی مجلس میں حضرت شاہ عالم کا تذکرہ چھڑا۔ حسب معمول
مولانا صدر جہاں نے ناپسندیدہ الفاظ میں آپ کا ذکر کیا۔ اب حضرت میاں مخدوم سے ضبط نہ ہو سکا، پیالہ صبر لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صدر جہاں نے روتا دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ میاں مخدوم علیہ الرحمہ نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ ایک صحیح نسل سید زادے جن کے افعال، اقوال، اعمال، احوال سنت رسول کے تابع ہیں، اور آپ کے زمانے میں آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ ان کی صحبت سے ابھی تک محروم ہیں، بلکہ ان کے خلاف خیال رکھتے ہیں۔ یہ سن کر تھوڑی دیر قاضی صدر الدین نے تأمل کیا، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی پیر و مرشد میری 4 شرطیں منظور کر لیں تو میں ان کی ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ملاقات کے وقت ان کے جسم پر ریشمی لباس نہ ہو، بلکہ مطابق سنت لباس ہو۔ دوسری شرط، میں نے سنا ہے کہ وہ زربفت کا فرش بچھاتے ہیں، جب ہم جائیں تو یہ فرش نہ ہو۔ میاں مخدوم نے جواب دیا، حضرت شاہ عالم کا لباس فرش سب شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ جو لباس گھر میں پہنتے ہیں وہیں باہر بھی پہن کر تشریف لاتے ہیں، لیکن خدائے تعالیٰ مالک و قادر ہے، اگر اسی لباس مصنون کو لوگوں کی نظروں میں حریر کا کر دکھائے تو پھر اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ حضرت صدر قاضی صدر الدین نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تیسری شرط یہ ہے کہ ملاقات کے وقت وہ مجھ سے کوئی ایسی علمی بحث کریں جو عام طور پر لوگ نہ کرتے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ واپسی کے وقت وہ مجھے کچھ نہ دیں، اس لیے کہ بظاہر ان کا ذریعہ معاش کچھ نہیں، البتہ کچھ جنات تابع ہوں گے جو لوگوں کا مال اٹھا لاتے ہوں گے، وہیں لوگوں کو دیتے ہوں گے، ایسا مال از روئے شریعت حرام ہے۔ یہ سن کر حضرت میاں احمد مخدوم نے عرض کیا، بسم اللہ، چلیے تشریف لے چلے۔ حضرت قاضی صدر الدین نے فرمایا، نہیں، پہلے آپ شرائط منظور کریں۔ حضرت مخدوم علیہ الرحمہ نے کہا، اس بات کی ضرورت نہیں، یہاں جو آپ نے شرائط بیان فرمائی ہیں، اللہ کی فضل سے میرے پیر و مرشد حضور سرکار شاہ عالم ان سے مطلع ہو چکے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت قاضی صدر الدین نے بغور حضرت میاں مخدوم کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، آپ کو اپنے پیر و مرشد پر اس قدر اعتقاد ہے۔ المختصر یہ کہ قاضی صدر الدین اور میاں مخدوم دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر احمد آباد سے رسول آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر صدر جہاں نے میاں مخدوم سے فرمایا، آپ اندر جا کر حضور شاہ عالم کو ہماری آمد سے باخبر کریں۔ حضرت میاں مخدوم نے عرض کیا کہ میں جاؤں گا تو آپ کو بدگمانی ہوگی کہ میں نے جا کر سب باتوں سے انہیں خبردار کر دیا ہے، مناسب ہے کہ دربان کے ذریعے حضرت کو اطلاع دے دی جائے۔ اطلاع کرانے پر حکم ہوا کہ دیوان خانہ میں تشریف لے آئیں۔ اللہ، دیوان خانے میں آئے تو دیکھا کہ کھجور کی چٹائی کا فرش ہے۔ حضرت قاضی صدر الدین نے مولانا میاں مخدوم کی طرف دیکھ کر فرمایا، چلو ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عالم دیوان خانہ میں تشریف لے آئے اور قاضی صدر الدین سے ملاقات فرمائی۔ صدر جہاں نے دیکھا کہ حضرت شاہ عالم کے جسم پر تہبند شریف ہے اور کرتا کمبل کا زیب تن کر رکھا ہے، اور سر مبارک پر امامہ شریف اور دوش پر ایک چادر ہے۔ حضرت قاضی صدر الدین نے چپکے سے میاں مخدوم کے کان میں کہا، لو، 2 شرطیں تو پوری ہو گئی۔ اب سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے حضرت قاضی صدر الدین سے دریافت کیا کہ کیا فرشتوں کو بھی خدائی تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ یعنی ان کی تیسری شرط یہ تھی کہ مجھ سے کوئی ایسی علمی بحث کریں جو عام طور سے عام لوگ نہیں کہا کرتے ہیں۔ کتنی دقیق بات اور کتنا گہرا مسئلہ اٹھایا۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا، کیا فرشتوں کو بھی خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟
حضرت قاضی صدر الدین نے جواب میں کہا نہیں۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ حضرت قاضی صدر الدین نے کہا کہ فرشتے لطیف ہیں اور انسان میں کثافت ہے، یہی سبب ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ جس میں بس ذریعہ کثافت دیدار کرنے کی طاقت پیدا کرنے کی قدرت ہے تو بلا واسطہ کثافت بھی دیدار کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت قاضی صدر الدین نے کہا ہماری گفتگو یہ نقلی ہے، عقلی نہیں ہے، اور بزرگوں سے کوئی ایسی روایت نظر سے نہیں گزری۔ ہاں البتہ حضرت جبریل کے تعلق سے بعض نے اظہار خیال کیا ہے کہ وہ دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ بزرگوں نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں لکھا؟ سنیں، علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملان عرش اور دیگر ملائکہ علیہم الصلاۃ والتسلیمات دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے علامہ فخر الدین رازی کے اس رسالہ اور اس کتاب کو منگایا جہاں یہ عبارت نقل تھی، اور قاضی صدر الدین صاحب کو دکھایا، اور حضرت نے یعنی قاضی صدر جہان نے رسالہ دیکھ کر فرمایا یہ رسالہ آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سوال مولانا قاضی صدر الدین سے کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں کشادگی کرے تو زمین میں فساد برپا کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت سلیمان، حضرت یوسف اور ذوالقرنین علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی، مگر یہ سب کے سب عبادت گزار بندے رہیں۔ اس کے جواب میں قاضی صدر الدین نے جو جواب دیا اس کو تفسیر کے حوالے سے شاہ عالم نے رد فرمایا، یہاں تک کہ قاضی صدر الدین نے یکے بعد دیگر 10 جواب دیے، ان 10 کے 10 جوابات تفسیر کے حوالے دے کر سرکار شاہ عالم نے رد فرمایا۔ بالآخر حضرت قاضی صدر الدین نے کہا کہ پھر اس کا حل آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا سنیے، قواعد عربی قواعد کے روح سے جب کسی فعل کا تعلق فاعل سے ظاہر ہو، جب کسی فعل کا تعلق فاعل سے ظاہر کریں تو فعل فاعل کے لائق ہونا چاہیے۔ جیسے کہا جائے بادشاہ نے شہر بنایا تو شہر کا آباد کرنا، بسانا بادشاہ کے لائق کام ہے۔ پس خدائے تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فاعل مضمر نہیں بیان کیا بلکہ فاعل ظاہر ہے، اس لیے اب اس کے معنی ہوئے کہ جس طرح رزق کی وسعت خدائے تعالیٰ کی شایان شان اور اس کی قدرت کے شایان شان ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو عنایت کرے تو فساد ہو جائے، مگر اپنی قدرت کے شایان شان اس نے آج تک دنیا میں کسی کو وسعت رزق نہیں دی، اس لیے اس آیت سے لزوم بغاوت لازم نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت صدر جہاں قاضی صدر الدین اس نورانی عرفانی تقریر کو سن کر مچل اٹھے، آفری آفری کہہ کر کہنے لگے یقیناً یہ آپ کا علمی کمال اور یہ آپ کی علمی شان، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی طور پہ عطا فرمایا ہے اور آپ کو یہ علم وحی عطا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عالم نے فرمایا آپ نے لدنی کہہ کر میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور اپنی آستین کو الٹ کر دکھایا تو ٹیک لگا لگا کر کثرت مطالعہ کی وجہ سے آپ کی کونیوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ جو ہے سرکار شاہ عالم حضرت قاضی صدر الدین نے آپ کے اس ہاتھوں کو فوراً دیکھ کر بوسہ دیا،
اجازت لی اور رخصت ہونے لگے۔ ابھی دہلیز پر پہنچے تھے تو چادر کا کونا ان کو وزنی محسوس ہوا، جو چادر وہ پہنے ہوئے تھے اس کا کونا ان کو وزنی محسوس ہوا۔ دیکھا تو اس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ حضرت قاضی صدر الدین نے فرمایا آخری یہ شرط پوری نہیں ہونی چاہیے۔ میاں مخدوم علیہ رحمان فرما رہے ہیں، فرمایا حضرت احمد میاں مخدوم نے، آپ ابھی بدگمانی کر رہے ہیں، اس کو لے لیں۔ صدر جہاں نے لینے سے انکار کیا تو حضرت مخدوم علیہ رحمہ اندر جا کر حضرت شاہی عالم سے دریافت کرنے آئے، اور دریافت کر کے حضرت شاہی عالم سے جب دریافت کرتے تو فرمایا کہ آپ میری طرف سے صدر جہاں سے کہیں کہ آپ مفتی شہر ہیں، آپ سے فتویٰ دریافت کرتا ہوں، برائے مہربانی انصاف سے فرمائے کہ جو رقم آپ کی چادر کے کونے میں بندھی ہے وہ نہ میں نے آپ کو دی ہے نہ وہ آپ نے میرے گھر سے اٹھائی ہے، ایسی صورت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو میں لے لوں؟ یہ تو اس قادر قیوم کی شان ہے جو سونے اور چاندی کو کانوں میں پیدا فرماتا ہے، اور اسی نے آپ کی چادر میں اس کو پیدا فرما دیا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی طرف سے عطا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے۔ یہ سن کر حضرت قاضی صدر الدین علیہ رحمۃ رضوان مسکرائے اور حضرت میاں احمد مخدوم علیہ رحمہ سے فرمایا، تمہارے پیر و مرشد جس طرح طریقت میں کامل ہیں، الحمدللہ اس طرح شریعت میں بھی وہ کامل و اکمل ہے۔ اس کے بعد حضرت قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے معتقد ہوئے اور ہمیشہ اعتقاد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کی زیارت اور قدم بوسی کو اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے۔ یہ مقام اور یہ شان شاہ عالم محبوب الباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ شان ہے سرکار شاہ عالم کی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و منصب دیا ہے۔ اللہ اللہ، جو حضرات آپ کی بارگاہ میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت کی خانقاہ کی عظیم الشان جامع مسجد کے شمال و غرب میں دو ہشت پہل متبرک تخت آویزاں ہیں، جن پر سرخ مخمل کے جھلملاتے ہوئے سفید تاروں سے کڑے ہوئے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں تختوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تاریخ وابستہ ہے۔ آپ کی سیرت و زندگی کے واقعات و حالات میں یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سرکار شاہ عالم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی عالم واقعہ عالم بیداری میں اپنا مجھے جلوہ دکھائے۔ کچھ وقت گزر گیا، ایک دن حضرت سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار پڑ گئے، اپنے طلباء کو عشرہ 10 دن تک پڑھانے نہیں آئے۔ بیماری سے جب افاقہ ہوا، آپ حسب معمول درس شروع کرتے ہیں۔ طلباء سے کہا کہ بخاری شریف کھولو۔ جیسے ہی انہوں نے بخاری شریف کھولی، آگے سے پڑھ رہے ہیں۔ سرکار شاہ عالم دیکھنے لگے، شہزادو بیٹو، طلباء یہ تو درس بہت آگے سے پڑھ رہے ہو، کئی صفحات آگے پیچھے سے پڑھو۔ طلباء نے کہا حضور آپ نے کل یہیں تک پڑھایا تھا۔ کہا میں نے، کہا حضور آپ مسلسل آتے رہے اور آپ سے ہم نے گزشتہ سارے بیانات اور حدیث آپ سے پڑھی ہے، یہاں اشکال تھا اس کا آپ نے جواب دیا، اس میں تردد تھا اس کا جواب دیا، فلاں حدیث آپ نے سمجھائی۔ اتنے سارے طلباء کی گواہی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئے، فوراً مراقب ہوتے ہیں اور اپنی توجہ کو بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مرکوز کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں کہ سراج الدین تم اتنے دن بیمار تھے، تمہارے طلباء کو پڑھانے ہم آیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ وہ شان ہے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تب طلباء نے کہا حضور اب پتہ چلا یقیناً آپ شبیہ جمال مصطفیٰ ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ یہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ کی زندگی اور آپ کی حیات کے بے شمار واقعات تھے۔ آج بھی وہ تخت جس پہ سرکار شاہ عالم بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتے اور ایک عشرہ 10 دن تک مصطفیٰ جان رحمت آ کے آپ کے طلباء کو پڑھاتے رہیں، آج بھی برکت کے لیے وہ تخت آپ کی بارگاہ کی جامع مسجد میں آویختہ ہیں اور آج بھی دیدار ہوتا ہے، ان کے نیچے نوافل پڑھی جاتی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان تخت کے وسیلے اور ان کے نیچے پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس طرح آپ جب تک تشریف فرما رہے ہیں، علم و عرفان سے ایک دنیا کو سیراب کرتے رہیں، بالآخر 63 سال کی عمر شریف میں شنبہ کی رات 20 جمادی الاخر ہجری 880 میں اس سرائے فانی سے عالم جاویدانی کا آپ نے سفر فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی ذات، آپ کی بارگاہ آج بھی مرجع خلائق ہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گہرباری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہو گیا، بارگاہ شاہ عالم کا نظارہ ہو گیا، جب تصور میں وہ آئے نور برساتے ہوئے، رس کے جنت با خدا یہ دل ہمارا ہو گیا، ہم شبیہ مصطفیٰ شان تجمل مرحبا، خیرہ آنکھیں ہو گئی جب جلوہ آرا ہو گیا، اور قرب حق، قرب نبی، قرب علی اس کو ملا، جس کو ان کی مست آنکھوں کا اشارہ ہو گیا، چاہتا ہے دل کہ اس نسبت پہ کر دوں جاں فدا، تم ہمارے ہو گئے یہ دل تمہارا ہو گیا، المدد یا شاہ عالم جب بھی لب پہ آ گیا، یوریش گرداب میں ظاہر کنارہ ہو گیا، اے نظر ہم سوختہ دامان دل آئے نظر، اے نظر ہم سوختہ دامان دل آئے نظر، ذوف گن جب عشق کا دل میں شرارہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔